صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے شروع میں پنجاب میں شروع ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس کے بانی مرزا غلام احمد صاحب پہلے مسلمان تھے، ان کے آباء و اجداد بھی مسلمان تھے، تو اسلام ہی سے گویا یہ مذہب جو ہے ڈرائیو ہوا، لیکن کچھ فنڈامنٹل ایشوز پہ بانی احمدیت نے کچھ ایسی رائے اختیار کی کہ وہ گویا اسلام سے الگ ایک مستقل اور ایک پیرلل ریلیجن کا اس نے درجہ اختیار کر لیا. اور بالکل ایسا ہی ہے جیسے بہت سارے مذاہب دوسرے مذاہب سے نکلتے ہیں. ہندوازم سے جو ہے وہ سکھ مت نکلا، بلکہ اس سے پہلے بدھ مت اور جین مت جو ہیں یہ ہندوستان ہی کے ماحول سے نکلے، لیکن ان کے جو بانیان تھے انہوں نے اپنی مابعد الطبیعت جو ہے، اپنا پورا جو سسٹم ہے ڈاکٹرین کا، وہ اس پہ کچھ ایسی رائے اختیار کی کہ آج ہم انہیں ایک الگ اور مستقل مذہب تسلیم کرتے ہیں. سو کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس کے جو ماہرین ہیں یہ ایک ایشو ہے کہ کب ہم کسی ڈاکٹرین سسٹم کو ایک الگ مذہب کا درجہ دیں اور کب ہم اسے کسی ایک بڑے مذہب کا صرف ایک سیکٹ یا اسے اس کا ایک جز قرار دیں. اس پہ میرے خیال میں جو کرائٹیریا بنایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی مابعد الطبیعتی نظام میں دو بنیادی باتیں ہوتی ہیں. ایک ہے اس کے فنڈامنٹلز، اس کے اساسی اعتقادات، اور دوسرے ہیں اس کے رسوم و رواج اور اس کے ایسی چیزیں جو قانونی، فقہی اور انٹرپریٹیشن کے درجے کی چیزیں ہیں، تعبیری چیزیں ہیں جنہیں ہم فرع کہہ سکتے ہیں، اور کچھ اصولی چیزیں ہوتی ہیں. سو اگر اختلاف جو ہے وہ صرف تعبیرات کا ہو اور صرف فرع کا اختلاف ہو، یعنی ایک جیسے برانچ ہے کہ آپ جڑ اور اصل جو ہے اس پہ آپ متفق ہیں، لیکن کسی ایک ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن پہ آپ کو صرف اختلاف ہے، آپ کسی ایک ہستی پہ، ایک اس کے مقدس ہستی پہ آپ متفق ہیں، اس کے کسی قول کے کسی جز سے آپ کو کوئی اختلاف ہے، تو یہ ایسا آپ کا اختلاف ہوگا جو اس مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے گویا آپ ایک الگ اپنا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ بنا لیں گے. لیکن اگر آپ کا اختلاف جو ہے وہ بنیادی نوعیت کا ہو اور ایسا ہو کہ جس کے ماننے کے نتیجے میں آپ کی آگے پوری عمارت جو ہے وہ الگ سے قائم ہوتی ہو، اور جیسے کہ احمدیت کے سلسلے میں ہم محسوس کرتے ہیں، تو اس صورت میں اسے ایک مستقل الگ مذہب کا درجہ دینا پڑے گا. جیسے بہائیت ہے، احمدیت ہے، کیونکہ ان مذاہب نے اپنا رویہ یہ رکھا کہ انہوں نے مستقل ان کے جو بانی ہیں وہ ان کا یہ کلیم تھا کہ انہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ خدا کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے، اور اس رہنمائی پہ ایمان لانا ان کے فالورز کے لیے ضروری ہے، واجب ہے. بہت سارے کلیمز مسلم ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے کیے، کشف کے دعوے بھی ہوئے، الہامات لوگوں کے ہیں، لیکن ان پہ ایمان لانا جو ہے وہ واجب نہیں ہے. وہ کسی کا ایک پرسنل معاملہ ہے کہ وہ انہیں تسلیم کر لے، ان سے عقیدت رکھے، وہ ایک اور بات ہے. اور اسی طرح مسلم تھیولوجی میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ فقہ کے جو بہت سارے سکولز ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دوسرے لوگ بھی ہیں، ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہے جو مثال کے طور پہ مرزا غلام احمد جو ہیں وہ اپنے لیے کلیم کرتے ہیں. یعنی وہ دعویٰ جو ہے وہ نبوت کا کر رہے ہیں، اور یہ بہت بنیادی دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو مان لینے کے بعد یعنی ایک مستقل الگ گویا ایک بندہ اپنا اسکول آف تھاٹ بنا رہا ہے، اور اسے اسلام کا صرف ایک سیکٹ قرار نہیں دیا جا سکتا. وہ ایک الگ مذہب ہے چونکہ ایک فنڈامنٹل ایشو پہ اختلاف ہے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو کمیونٹی بنتی ہے، جو امت بنتی ہے یا کوئی ملت بنتی ہے، وہ اصل میں نبی یا کسی مذہب کے بانی کو ایک مرکزی حیثیت دینے کی بنیاد پہ بنتی ہے. تو مثال کے طور پہ عیسائیت ہے تو وہ ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مرکزی حیثیت ہے. یہودیت ہے، ان کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مرکزی حیثیت ہے. وہ اور انبیاء پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اگرچہ، اور ان سے پہلے کے انبیاء کو وہ مانتے ہیں، لیکن چونکہ آخری نبی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں جو جیوز ہیں، تو ان کی جو ملت کی تشکیل ہے وہ اس آخری نبی کو ماننے کی وجہ سے ہے. اسی طرح مسلمان جو ہیں وہ پچھلے تمام انبیاء کو مانتے ہیں، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء کو مانیں، لیکن چونکہ آخری نبی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو امت کی جو تشکیل ہے وہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے میں ہے. تو اب اگر کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ آخری نبی وہ نہیں بلکہ میں ہوں،
تو گویا وہ اپنی الگ امت کی تشکیل کر رہا ہے. یہ بنیادی بات ہے. تو یہ جو بات ہے کہ احمدیت اور اسلام کا کیا تعلق ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ احمدیت جو ہے وہ ایک مستقل الگ مذہب ہے, اگرچہ اپنی ظاہری شکل و شباہت میں مرزا غلام احمد صاحب نے انہی چیزوں کو جاری کیا. مثلا ان کا جو فقہ ہے وہ بہت سارا فقہ حنفی سے ملتا جلتا ہے, وہ نماز بھی اسی طرح پڑھیں گے, وہ روزہ بھی ویسے ہی رکھیں گے, لیکن یہ جو مشابہت ہے ان کی اسلام کے ساتھ, یہ ظاہری مشابہت ہے, اپیرنٹ ہے, بلکہ ڈسیپٹیو ہے. کیونکہ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو ان کے جو تعلق ہے اسلام کے ساتھ, وہ یہی سمجھے گا کہ یہ اسلام ہی کا ایک فرقہ ہے, صرف انٹرپریٹیشن کا فرق ہے. لیکن جب ہم ان کی میٹا فزکس کا اور ان کے اعتقادات کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں لگے گا کہ یہ جو اختلاف ہے اسلام کا اور احمدیت کا, یہ بہت بنیادی نوعیت کا ہے. یہ ظاہری, سطحی اور فرع کا اختلاف نہیں ہے. مسلمان احمدیہ کمیونٹی کے خلاف کیوں ہیں؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے, اور اس سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلم کانشیسنیس کو ہم سمجھیں کہ مسلمانوں کا جو ریلیجس کانشیسنیس ہے اس کی تعمیر کیسے ہوئی ہے. ہمارے ہاں سیکولر اور لبرل طبقے اکثر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے احمدیہ کمیونٹی کے معاملے میں اوور ریئیکٹ کیا, اور ایسی یعنی کہ ایکسٹریمسٹ رویہ جو ہے اسے, اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے ایک غیر معمولی رد عمل ظاہر کیا, یعنی مسلم امہ نے اوورآل ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے خلاف لوگ اس طرح نہیں ہیں جس طرح احمدیہ کمیونٹی کے خلاف ہے. لیکن اسے سمجھنے کی ضرورت ہے, مطلب یہ ایک سوشل فینومینن ہے, اور اسے سمجھنا چاہیے کہ آخر مسلمز نے ریئیکٹ اتنا اسٹرانگلی کیوں کیا. صرف یہ کہہ دینا کہ یہ یہاں کا ایکسٹریمزم ہے, یہ بات کافی نہیں ہے. میرے خیال میں اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلم جو ریلیجس مائنڈ ہے اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس سے بہت عقیدت موجود ہے بہت زیادہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے مسلم کانشیسنیس کے اندر. لہٰذا کوئی ایسا کلیم, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا ڈسکورس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نیگیشن پہ مبنی ہو, وہ مسلم مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا, بلکہ اس سے اسٹرانگلی وہ ریئیکٹ کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لینے کی کوشش کی. مثلا ان کے ایسے کلیمز موجود ہیں کہ میں خود محمد ہوں, یا بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. مثلا یہ کہنا بھی ایک طرح سے توہین ہے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو پھر بھی وہ نجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان اس کا کافی نہیں ہے جب تک وہ مرزا غلام احمد کو نہ مانے. تو یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک توہین ہے کہ ان پہ ایمان لانا بھی کسی انسان کی نجات کے لیے انسفیشینٹ ہے. اور اس کے علاوہ بہت کھلم کھلا بھی انسلٹس موجود ہیں, وہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مسلمانوں نے جو اوور ریئیکٹ کیا اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو انسلٹیو لینگویج, اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو انسلٹیو لینگویج ہے وہ ایک بڑی وجہ بنی. دوسری جو بنیادی وجہ ہے مسلمانوں کے ایک اسٹرانگ ریئیکشن کی, وہ یہ ہے کہ احمدیت نے, جو کہ ایک الگ سسٹم تھا, الگ مذہب تھا, لیکن اس نے اپنے آپ کو اپنی ایک یعنی آئیڈینٹی کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ جی ہم اصل میں اسلام ہیں, اور جو اب تک کے مسلمان ہیں وہ گویا انہوں نے دائرہ اسلام سے خارج کر دیے. یعنی یہ ایک عجیب پیراڈاکس ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ جو کلیم کرتے ہیں وہ بہت فنڈامنٹلی ڈفرینٹ ہے اسلام کے بنیادی اعتقادات سے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک الگ مذہب تسلیم کر لیتے, اور وہ یہ اس بات پہ کانشیس ہیں کہ ان کا اختلاف بنیادی نوعیت کا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو الگ تو کرتے ہیں, لیکن اس طرح الگ کرتے ہیں کہ وہ باقی مسلمانوں کو گویا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اور یوں الگ کر دیتے ہیں, اور انہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر احمدی ہیں, اور غیر احمدیوں کے ساتھ کسی طرح کا ربط بھی وہ روا نہیں رکھتے. ان کے لیے بہت انہوں نے ایسی لینگویج یوز کی ہے جو بیان کرنا ایک مہذب آدمی کے لیے مشکل ہے. تو انہوں نے باقی پورے امت مسلمہ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا. یہ بات بہت مطلب عجیب و غریب ہے کہ کوئی بندہ اچانک میرے گھر میں آئے اور یہ کہے کہ جی اس گھر کا مالک میں ہوں, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کیسے ریئیکٹ کروں گا. اور اسی طرح اچانک کوئی عیسائیت میں سے کوئی بندہ نکلے اور کہے کہ جی سارے جو کرسچنز ہیں یہ
کرسچنز نہیں ہیں، اصل میں کرسچن جو ہیں وہ صرف ہم چند لوگ ہیں. تو یہ ایک آئیڈینٹی پہ حملہ ہے، اور انہوں نے مسلم فریزیولوجی کو سپرفیشلی یوز کرتے ہوئے اپنے، انہوں نے مثال کے طور پہ جو ان کے کمپینینز تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ صحابہ ہیں، اور اپنے انہوں نے بیویوں کو امہات المومنین کہا. اب یہ چیزیں ایک عام مسلمان جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا. اگر وہ سنسیئر ہوتے، اگر وہ اپنے مذہب کے ساتھ بھی اگر آنیسٹ ہیں احمدیت والے، تو وہ یہ کرتے کہ وہ کہتے جی ہم الگ ہیں. انہیں اس کا حق حاصل ہے، کسی بھی بندے کو کوئی بھی مذہب اختیار کرنے کا، حتیٰ کہ نیا مذہب جاری کرنے کا حق ہے آج کے دور میں، وہ کرنا چاہے تو کرے. لیکن ایسا کرتے وقت وہ کسی دوسرے مذہب کی آئیڈینٹی پہ حملہ نہ کرے. اور مثلا بہائی ہیں، انہوں نے بھی الگ نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم الگ ہیں. مطلب یہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ ایک آنیسٹی کا بھی تقاضا ہے آج کے دور میں. آپ کوئی مشروب اگر بنائیں اور اس کا نام کوکو کولا رکھ دیں، تو کوکو کولا کو رائٹلی حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور اس پہ بین لگوائے. سو کاپی رائٹ کے معاملے میں اور ٹریڈ مارک کے معاملے میں تو ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. کیا مذہب کا معاملہ ایسا گیا گزرا ہے کہ یہاں پہ آئیڈینٹی اہم نہیں ہے؟ میرے خیال میں لینگویج ہو، کلچر ہو، مذہب ہو، کسی بھی معاملے میں کوئی بھی گروپ جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ کوئی اس کی آئیڈینٹی کو چرائے. تو یہ دوسری بڑی وجہ بنتی ہے مسلمانوں کے اسٹرانگ ریئیکشن کرنے کی. باقی نان مسلم نے یہ والا رویہ اختیار نہیں کیا. اور تیسری بڑی وجہ بہت بنیادی ہے، پاکستان سے اس کا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ احمدی حضرات نے پاکستان میں کچھ اسٹریٹجک پوزیشن پہ قبضہ کرنے کی باقاعدہ کوشش کی، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے ان کا یہ رویہ تھا. لہٰذا کشمیر کے کاز کے لیے کشمیر کمیٹی جب بنی تو بشیر الدین محمود صاحب اس کے صدر تھے یا چیئرمین تھے، تو وہ اس میں علامہ اقبال بھی اس کے سیکرٹری تھے. لیکن کچھ عرصے بعد علامہ اقبال نے ریزائن کر دیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کمیونٹی کس طرح سے مختلف چیزوں کو ہائی جیک کرتی ہے، اور اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ بڑی بڑی عہدوں پہ، بڑی بڑی پوزیشنوں پہ قبضہ کرنے کی ٹینڈنسی ہمیں احمدیت کے اندر نظر آتی ہے. لہٰذا پاکستان بننے کے بعد احمدیت کے جو اس وقت کے ہیڈ تھے بشیر الدین محمود صاحب، انہوں نے مطلب یہ کوشش کی باقاعدہ، اور یہ آن ریکارڈ ہے، یہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ بلوچستان کے صوبے پہ قبضہ کیا جائے. اور اسی طرح سیکریٹیو جو ایک ایکٹیویٹیز ہیں جس میں مطلب فوج میں اپنے بندے ایک خاص طریقے سے بھجوانا، اور چالاکی اور عیاری سے ایک مائنورٹی گروپ ہے، وہ اپنے اس کے حقوق ہیں، ان کے حقوق ملنے چاہیے انہیں. لیکن جب ایک مائنورٹی گروپ جو ہے وہ خفیہ طریقے سے عیاری سے کچھ چیزوں پہ، ریسورسز پہ، پاور اور اتھارٹی کے سینٹرز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو ظاہر ہے کہ میجورٹی کے لوگ ریئیکٹ کریں گے. ہمیں یورپ میں جیوز کے اگینسٹ جو ریئیکشن نظر آتا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جیوز نے سیکریٹیولی کوشش کی کہ وہاں کے ریسورسز پہ قبضہ کرے. جیسے اب ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں میں یہ حوالہ دینا چاہوں گا کہ بھٹو صاحب پہ کرنل رفیع الدین نے جو کتاب لکھی ہے، تو بھٹو صاحب نے یہ بات کی کہ کرنل یہ احمدی اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ انہیں پاکستان میں وہ درجہ دیا جائے جو یہودیوں کو امریکہ میں حاصل ہے. تو میرے خیال میں یہ تین بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اس ریئیکشن کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف ایک مذہب والوں کا جو میجورٹی میں ہے ایک اپنی اقلیت کے خلاف ایک ایکسٹریمسٹ ایکشن ہے. یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. مسلمانوں پاکستان میں بہت ساری دوسری اقلیتیں بھی ہیں، ہندو بھی ہیں حتیٰ کہ، جن کے ساتھ ہماری ایک ہسٹوریکل رائیولری یہاں کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہے. وہاں بھی مسلمان اتنا اسٹرانگلی ریئیکٹ نہیں کرتے. سندھ میں ہندو موجود ہیں اور پاکستان کے شہری ہیں، وہ احمدی بھی اسی طرح پاکستان کے شہری ہیں، لیکن مسلم کانشیسنیس میں جو احمدیت کے خلاف ایک ریئیکشن موجود ہے اس کی وجوہات ہیں، ان وجوہات کا جائزہ لینا چاہیے. یہ جو ہم یک طرفہ ایک ججمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی صرف ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس نے جو ہے وہ ایک احمدیوں کو جو ہے ان کے حقوق سلب کیے ہوئے، تو اسے زیادہ گہرائی سے میرے خیال میں دیکھنے کی ضرورت ہے.